بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بندر دیگر حیوانات کی طرح ایک حیوان ہی ہے، مگر بعض مفکرین کے نزدیک بندر کی پیدائش عام حیوانات کی طرح نہیں ہوئی۔ ان کے نزدیک آج سے ہزاروں سال قبل حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے سزا کے طور پر بندر بنا دیا گیا تھا۔ اس سخت سزا کا ذکر قرآن مجید کی آیات میں بھی ملتا ہے۔ جو آج تک اس سزا میں مبتلا ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے۔ قرآن مجید میں ایسی بہت سی قوموں کے بارے میں واقعات موجود ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور سخت سے سخت عذاب پایا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کا ہے، جو کہ یروشلم میں آباد تھے۔ ان میں سے ایک قبیلہ بنی اسرائیل سے علیحدگی اختیار کر کے ایک دریا کے کنارے ایلا نامی بستی میں آباد ہو گیا۔ ان لوگوں کی تعداد تقریباً 70,000 تھی اور یہ لوگ نہایت ہی نافرمان تھے۔ ان لوگوں نے اکثر ایسے کام شروع کر دیے جو کہ احکام تورات کے خلاف تھے۔ تورات کے مطابق حرام کردہ چیزوں کو ان لوگوں نے اپنے اوپر حلال کر دیا تھا۔ یہ قوم جس دریا کے کنارے آباد تھی اس میں مچھلیاں کثرت سے پائی جاتی تھی، لہٰذا یہ لوگ یہاں سے مچھلیاں پکڑتے اور انہیں بطور غذا کے طور پر استعمال کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی اس قوم کو اللہ کی طرف سے حکم ملا کہ وہ ہفتہ کے دن مچھلیوں کا شکار نہ کیا کریں اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت کریں۔ اس دن ان کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام قرار دے دیا گیا، البتہ ہفتہ کے علاوہ باقی دنوں میں انہیں مچھلیاں پکڑنے کی مکمل اجازت تھی، مگر ہفتے کے دن دریا میں مچھلیاں باقی دنوں کی نسبت زیادہ ہوتی۔ مگر ہفتہ کے دن حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ قوم جب بھی دریا کے قریب آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر ان کا دل بے ایمان ہو جاتا، لہٰذا شیطان نے ان کی یہ حالت دیکھ کر انہیں اکسانا شروع کر دیا اور انہوں نے سوچ لیا کہ ہفتہ کے دن وہ دریا میں جال لگا دیا کریں گے اور اتوار کو وہ گٹھی کی ہوئی ساری مچھلیاں پکڑ لیں گے۔ اس طرح کچھ لوگوں نے جال لگا دیے اور کچھ لوگوں نے حوض اپنے گھر تک بنا دیے۔ اس لیے ہفتہ کے دن جو مچھلیاں جال اور حوض میں آ جاتی، دوسرے دن وہ انہیں پکڑ لیتے اور کھا جاتے۔ اسی بستی میں کچھ نیک لوگ بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، ہفتہ کے دن اللہ تعالیٰ نے شکار کرنے سے منع فرمایا ہے، تم لوگ اللہ کے عذاب سے کیوں نہیں ڈرتے اور کیوں اللہ کی نافرمانی کرتے ہو؟ لیکن ان لوگوں پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے، جو ہمارا دل ہوگا ہم وہی کریں گے۔ اس طرح ان نیک لوگوں نے بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی اور یہ حکم دے دیا کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں وہ اس طرف ہو جائیں اور جو ہم فرما بردار ہیں وہ دیوار کی اس طرف ہو جائیں۔ وہ نیک لوگ انہیں بار بار کہتے رہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، قوم سمود اور قوم لوط کا جو حال ہوا اسے یاد کرو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ تم لوگوں پر بھی کوئی عذاب ہو جائے گا۔ لیکن وہ نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 کے قریب تھی، وہ ہنستے رہے اور کہنے لگے، یہ تو سب کتابی باتیں ہیں، ہم پر کوئی عذاب نہ آئے گا۔ جیسے ہی فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے دو الگ الگ گروہ بنے، وہ نافرمان لوگ پوری رات ہنستے رہے اور مذاق اڑاتے رہے، جبکہ دوسری طرف فرما بردار لوگ اللہ کی عبادت کرتے رہے اور معافی مانگتے رہے۔ جیسے ہی صبح ہوئی تو ان فرما بردار لوگوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی وہ صالحین لوگ دیوار کی اس طرف چڑھ کر دیکھنے لگے تو کیا دیکھا کہ سارے کے سارے لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندر کی حرکات کو انجام دے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور انہیں انسانوں سے بندر بنا دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جن نافرمان قوموں پر اپنا عذاب نازل کرتا ہے یا ان کی شکل مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نازل فرماتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بندر بننے والے لوگوں کی نسل موجود ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف اور صرف 3 دن زندہ رہے اور پھر ہلاک ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔